ایک ہے ازہر مصر وہاں ہے، اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند ہے، اور ازہر برار یہ ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی زمین کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اپنے علم کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ ہاں، دارالعلوم دیوبند کی جگہ کے تعلق سے ایک بزرگ کا مکاشفہ تھا، غالباً میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سے علم کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ مدارس، یہ مراکز ایسے ہی ہر جگہ قائم نہیں ہو جاتے۔ جو زمین اللہ کو محبوب اور جو لوگ موفق من اللہ ہوتے ہیں، اللہ ان سے یہ قرآن کریم کا کام لیتے ہیں۔ ہاں، قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ ایک ادنا سی مثال ہے کہ آپ نے ایک مضمون لکھا اور اس کو آویزہ کیا اور بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ یہ میرا مضمون پڑھا جا رہا ہے، لوگ فائدہ۔ تو اللہ اپنے کلام کی تلاوت کرنے والوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے کئی گنا کہ جس سے ادنا ایک آدمی اپنا ایک مضمون پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، یا کسی نے کوئی کتاب لکھی اور کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، بھئی یہ کتاب کس کی ہے؟ تو کہ فلاں صاحب کی، ارے وہ جا رہے ہیں، ان کی ہے۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ طالب علم جتنا وابستہ رہے گا، قرآن کریم کے ساتھ جتنا شغف رکھے گا، اتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا، اتنا وہ بیت اللہ سے قریب ہوگا۔ بیت اللہ اور کتاب اللہ ان دونوں میں بڑی مناسبت ہے۔ دیکھیے ہمارے جبریل بھائی آگے، میرے پرانے دوست ہیں، اور کہا کہ بھئی ان بچوں میں جو پہلا نمبر لائے گا ان کو ہم عمرہ کرائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور بیت اللہ، قرآن کریم کے ساتھ جو بھی وابستہ رہیں گے اللہ ان کو اپنے گھر کی حاضری مقدر کرے گا۔ میں بیت اللہ میں ایک مرتبہ تھا کہ ایک نابینا مصری قاری تلاوت کر رہے تھے، تو ہجوم ان کے اطراف میں ہو گیا، کیونکہ مسلمان قرآن کا عاشق ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو۔ میں بھی وہاں کر بیٹھ گیا، انہوں نے قرات پوری کی، میں نے ان کو جا کر سلام کیا اور میں نے کہا کیف وصلتم الی بیت اللہ الحرام۔ جو بچے عربی پڑھتے ہیں وہ سمجھ گئے میری بات کو کہ میں نے کیا سوال کیا، کیف وصلتم الی بیت اللہ الحرام، کہ شیخ آپ بیت اللہ کیسے پہنچے؟ اس نے برجستہ کا بے برکت کتاب اللہ تعالی، کیا کہا؟ بے برکت کتاب اللہ تعالی۔ ابھی پچھلے سال مسابقہ ہوا تو ایک طالب علم ہے ہمارا رفیق آسام کا، آپ کا ساتھی غائب ہے، اس سے پہلے آپ ان سے پہلے ہیں، وہ گزشتہ سال فارغ ہوئے۔ تو مہمان دفتر میں آئے، رفیق نے دیکھ لیا کہ حضرت کی مجلس میں یہ مہمان گئے ہیں، وہ ڈرا ہوا قرآن شریف لے کر آیا۔ وہ قرآن اس نے خود لکھا تھا۔ کتنے بچے ہمارے یہاں قرآن لکھتے ہیں، مکمل قرآن، دینیات کے بچے۔ میں بات کر رہا تھا شیخ کے ساتھ، اتنے میں اس نے میرے کو قرآن دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ هذا الكتاب الذي كتب هذا هو الطالب، هو كتب بنفسه القرآن كله، لكن نعم القرآن كله من أليف إلى والناس۔ انہوں نے دیکھا، اللہ ايش هذا كتبه،
میں کہا نعم هذا الذي كتب القرآن بقلمه. کہا کہ شیخ لہو عمرہ، کیا کہ اس کو عمرہ بھی لے جانا، اور عمرہ کر آ گیا ہو. تو میری تقریر ہے یہ کتاب اللہ اور بیت اللہ. دیکھو بیت اللہ کی برکت سے آسام کا بچہ کتاب اللہ کی برکت سے عمرہ کر آ گیا ہے سارے قافلے کے ساتھ اور انعام و اکرام کے ساتھ. تو قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے. اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو. اور عرب کا لہجہ کوئی مشکل نہیں ہے. اداء الحروف بمخارجه هذا هو العرب. ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ آپ ادا کریں گے تو آٹومیٹک آپ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھ لیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی پڑھتا ہے سین جو ہے شین، ایک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہوگا بھائی؟ لیکن ایک پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماں نبی قاری، میں قاری نہیں ہوں، یہ سب بڑے بڑے قاری لوگ بیٹھے ہیں. میں قاری کا باپ ہوں. یہ بات تو صحیح کہی مولانا عجیب صاحب نے. ماں نبی حافظ، میں حافظ بھی نہیں ہوں، لیکن میں حافظ گر ہوں. میں کون ہوں؟ حافظ گر. یہ سب بچے اب نہیں ہیں نا. 25,000 طلبہ جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں حافظ قرآن بنے. کتنے؟ 25,000. اس سال جامعہ میں 465 طلبہ اور شاخوں میں 700 سے زائد طلبہ. کل ہی مجھے پوچھا قاری نثار کو میں نے، تو کہا حضرت اس سال 1200 طلبہ حافظ قرآن بنے جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں. 1200 طلبہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی صاحب کے اس مدرسے میں آ کر، اور خاص طور سے ماشاءاللہ طلبہ کی تعداد، تربیت کا اثر، طلبہ کی اساتذہ کی محنت، اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. میں اپنے بچوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ بچوں اپنے وقت کی قدر کریں. یہ روڈ جا رہا ہے، مانا نہ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. روڈ کے اوپر آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے. پہلے زمانے میں شیر اور چیتے جنگل میں رہتے تھے، اب شیر اور چیتے جو روڈ پر بھاگتے ہیں. سمجھ گئے کیا؟ یہ گاڑیاں یہ شیر چیتے ہی ہیں نا. یہ گاڑیاں کیا ہے؟ یہ شیر اور چیتے ہیں. لہذا اس طرف نہیں جانے کا، ورنہ آپ ہماری نیند حرام کر دیں گے. کھیلو، یہاں گراؤنڈ ہے، بہت بڑی زمین ہے. کھیلنے کے ٹائم میں کھیلو، پڑھنے کے ٹائم میں پڑھو. ماشاءاللہ SSC تک یہاں اسکول ہو گیا حضرت، 10ویں تک، 12ویں تک. ماشاءاللہ. تو 12 سائنس ہے کہ آرٹس؟ ہاں سائنس ہے. ماشاءاللہ مطلوب ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لمبی تقریر میں تو کرتا بھی نہیں، مجھے تقریر آوے بھی نہیں. تقریر کرنے والے یہ سب شہسوار لوگ ہیں، آپ کے اساتذہ کرام. لیکن یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ ہم طلباء کو ایک ہی بات کہیں گے کہ وہ اپنا وقت صحیح گزاریں، اپنے اساتذہ کرام کی تعلیمات کے مطابق اسباق دور کا پورا اہتمام کریں. اور اب امتحان کے دن بہت قریب ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. دن جو ہے پانی کی طرح گزر جا رہے ہیں. ابھی تو آپ مدرسے میں داخل ہوئے اور ماشاءاللہ یہ بچے حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں. ایسے ہی جو بچے ابھی ہدایہ پڑھ رہے ہیں، اب انشاءاللہ 2 سال میں یہاں سے بخاری شریف پڑھ کر دستار فضیلت لے کر نکلیں گے. لیکن اپنے وقت کی قدر کریں. اگر آپ صحیح معنی میں
اپنے اساتذہ کی بات مانیں گے، اپنے وقت کو کام میں لیں گے تو آپ ہیرے بنیں گے، ہیرے بن کے نکلیں گے۔ بھائی ہیرا بننا ہے یا پتھر بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ تو ہیرا ایسے تھوڑی بنے گا، ہیرا کو تو گھسنا پڑتا ہے، پٹائی بھی کھانی پڑتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں میرے کو پٹائی، میری پٹائی کیسے ہو گئی، تو ہیرا کیسے بنو گی؟ ہیرا تو وہی پتھر ہیرا بنتا ہے کہ جس کو گھسا جاتا ہے بھائی۔ ہم بھی ایسے نہیں یہاں آپ کے سامنے بیٹھے، ہم نے بھی اپنے استادوں کی مار کھائی ہے۔ ہمارے ایک انگریزی ماسٹر تھے، انہوں نے مجھے بہت مارا، بہت مارا۔ میرے والد صاحب کو کہا کہ تمہارے بیٹے کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا ہے، تو ہمارے والد نے کہا کہ گوشت آپ کا، ہڈی ہماری، ایک اصطلاح ہے وہاں کہ میں مارو جتنا مارنا ان کو۔ اب ماسٹر صاحب کو تو پاور آ گیا، دوسرے دن آتے ہی مجھے کہا اسٹینڈ اپ، واٹ از دس؟ اب مجھے انگریزی سکھایا نہیں، کچھ نہیں، واٹ از دس مجھے کیا پتا۔ بس انہوں نے مجھ کو مارنا چالو کیا، مارتے مارتے اس کونے میں نہیں وہاں کونے میں، کہا کہ تیرے باپ نے کہا ہے۔ میں دل میں کہوں اللہ پہلے سکھاؤ بعد میں مارنا، مجھے آپ سکھاتے نہیں اور کہتے کہ تیرے کو انگریزی نہیں آتا ہے۔ تو بھائی پھر میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں، ماسٹر صاحب نے اپنے کو مارا تھا، وہ برابر مارا تھا کہ آج وہ انگریزی نہیں سیکھتا تو میں ساؤتھ افریقہ میں کسی سے انگریزی کی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہمارے یہاں پہلے کہوت مشہور تھی کہ ودیا آوے چھم چھم، ودیا آوے، گجراتی یہاں کوئی نہیں مجھے ایسا کیا ہے؟ دم دم، ہاں اور آگے مولانا حسن صاحب گجراتی کے بڑے لیکھک ہیں، 200 کتابوں کے مصنف ہیں اور قرآن شریف کی گجراتی تفسیر کر رہے ہیں۔ میرے رفیق سفر ہیں 40 سال سے، میرے ساتھ سفر میں کوئی نہیں، یہی رہتے ہیں۔ دارالعلوم کنتھاریہ کے شعبے نشر و اشاعت کے آپ ناظم ہیں۔ تو خیر میرے بھائیوں دوستوں، میرے بچوں، میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنے وقت کی قدر کریں، نماز با جماعت کا اہتمام۔ اساتذہ کرام سے بھی کہوں گا کہ جو اساتذہ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اس کے اثرات بہت پختہ ہوتے ہیں۔ نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے سب سے پہلا سرکولر جو لکھا اولاد کے نام، ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے معاملے میں اہم ترین معاملہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم مدرسے کے ماحول میں رہیں اور نماز کی فکر نہ کریں، سنتیں نہ پڑھیں، نفل نہ پڑھیں، واجب نہ پڑھیں، نہیں۔ نماز جو جتنا نماز کا پابند ہوگا اتنا اسے علم ملے گا۔ دعا والے بنو، رونے والے بنو۔ اللہ کو رونے والا بندہ بڑا پسند ہے، جو بندہ روتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ میں قصہ سنایا کرتا ہوں، کہتے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سنایا تھا خانقاہ میں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا بہت قرضہ ہو گیا، حالات آئے تو قرضہ لیا، لوگوں نے بہت قرضے دیے، کسی نے 500، کسی نے 1000، کسی نے 10,000۔ بہت دن ہو گئے تو ایک دن سارے قرض خواہ آ گئے کہ بھئی کیسے آنا ہوا کہ آپ کے پاس پیسے باقی؟ اچھا بیٹھو، یہ آئے میں بیٹھو، یہ آئے دیکھے بیٹھو بیٹھو۔ اور اس کے بعد کیا کیا، وہ چادر اوڑھ کر سو گئے، تو بزرگ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اور قرض کھانے والے جو بھی آتے تھے بھئی کیوں آئے کہ پیسے، تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا بچہ حلوہ لو حلوہ لو حلوہ بیچنے کے لیے آیا، تو بزرگ نے سر اٹھایا، کہا کہ ادھر آؤ بچے، کہا یہ کیا ہے؟ کہ حلوہ ہے۔ کتنا ہے؟ کہ 2 کلو ہے۔ کتنے کا؟ کہ اتنے کا۔ اچھا تولو۔ کہا پھر اس کا یہ سب جتنے بیٹھے ہیں
ان سب کو کھلا دو.